اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیان القرآن پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اس پارے کا بالکل آغاز اہل ایمان کی چند ایسی صفات سے ہو رہا ہے جنہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے۔ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے صاحبان ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء پرسکون ہوتے ہیں اور وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے ذہن میں رکھ کر یکسوئی کے ساتھ پورے دھیان سے متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیہودہ باتوں میں الجھتے نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہیں یا وہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر ان معنوں میں لی جائے کہ جو فرض ہے تو اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے کہ جو ان کی عزت اور ناموس کی عزت و ناموس پر دھبا لگنے والا ہو۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں۔ امانتیں اگر ان کے پاس رکھی جائیں تو انہیں ادا کرتے ہیں، اور وعدہ کسی سے کرتے ہیں تو یقیناً اسے پورا کرتے ہیں، بشرطے کہ ایسا وعدہ ہو جو جائز ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور بالکل آغاز جس جملے سے ہوا اور جس صفت سے ہوا، اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو پابندی سے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ ایسی صفات ہیں جنہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یقیناً یہ ساری صفات ہم سب کے اندر ہونی چاہیے۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث، یعنی ان صفات کے حامل افراد ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یقیناً یہ صفات اس خواہش کے پورا ہونے میں ایک بڑا ذریعہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ثابت ہوں گی۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نسل انسانی کی تخلیق کے حوالے سے جو اللہ کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ان میں سے خاص طور پر پانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے آسمان سے مخصوص مقدار میں تمہارے لیے پانی اتارا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس پانی کو زمین میں تمہارے لیے سٹاک کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ٹیوب ویل اور زمین سے پانی کس طرح سے ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، پانی کی جو زمین زیر زمین سطح ہے اس کو نیچے لے جانے پر بھی ہم یقیناً قادر ہیں۔ ہمارے ہاں پانی کا استعمال اس طرح سے بے جا ہو رہا ہے کہ پانی کی جو زیر زمین سطح ہے وہ یقیناً نیچے جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے آنے والے وقت میں بڑی دشواریاں ہیں۔ پانی کے استعمال میں معزز ناظرین ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نہر کے کنارے بھی اگر بیٹھے ہو اور وضو کر رہے ہو تو پھر بھی وضو میں پانی کے استعمال میں بے جا پانی استعمال مت کرو، اسراف نہ کرو۔ یہ اس بات کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ پانی کے استعمال میں ہمیں کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجوروں کے، انگوروں کے اور بہت سارے پھل بہت سارے، یہ سب کے سب ان کے باغات ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، زیتون پیدا کیے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، دیکھو چوپاؤں کے حوالے سے تمہارے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ میسر کرتے ہیں، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، ان کے ذریعے سے تم مال کماتے ہو، ان کی اون تمہارے کام آتی ہے، ان کی کھالیں تمہارے کام آتی ہیں، اور ان کے گوشت کو، جو حلال جانور ہیں ان کے گوشت کو خوراک کے طور پر تم استعمال کرتے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ منعم حقیقی کا بھی کوئی حق ہے۔ صرف نعمتوں سے استفادہ کرنا اور فائدہ اٹھانا یہی کافی نہیں ہے، جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ یقیناً نعمتیں عطا کرنے والے کا حق ہے۔ اس کے بعد نئے رکوع میں یعنی دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تقریر ذکر کی کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ معزز ناظرین، آپ مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ آیا ہے اور ان کا پہلا خطاب جو انسانوں کو انہوں نے فرمایا وہ یہی ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو لائق عبادت ہو۔ اور پھر قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یعنی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ایک انسان ہیں تمہاری طرح اور تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک نیا آئیڈیا اور نیا نقطہ نظر انہوں نے پیش کر دیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اپنے کرم سے میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا وہ ساری تفصیل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ خوشحال طبقہ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو جو اعتراض کر رہا ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دنیا میں خوشحالی عطا کی تھی، انہوں نے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، دیکھو یہ بھی ایک انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو پانی پیتے ہو ویسے یہ بھی پیتے ہیں، تو ان کی برتری ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ لیکن ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہوا، یا احساس تھا لیکن عناد کے طور پر انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ وحی کے لیے منتخب فرماتے ہیں وہ ساری کائنات میں اشرف اور افضل ہستی ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں انسانوں کی طرح ان جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون، ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ تمام تر بات مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ساری انسانیت کو ایک خاص خطاب فرمایا، اور وہ یہ کہ یا ایھا الرسول، اے رسولو علیہم السلام، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک کام کرو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تو یقیناً پاکیزہ چیزیں کھانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے، ان کے ذریعے سے پوری نسل انسانی کو، امتوں کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے
کہ جب بھی کھاؤ تمہارا رزق حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے اور اعمال تمہارے صالح اور اچھے ہونے چاہیے، اس لیے کہ انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے پوری طرح واقف ہوں، آگاہ ہوں۔ انی بما تعملون علیم، اللہ ہمارے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، جب مجھے یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً بہت سی خرابیوں سے میں خود کو بچا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر چوتھے رکوع میں ایمان والوں کی 6 خاص صفات بیان فرمائی۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بار بار ذکر فرمائی ہیں، یہ احساس دلایا ہے کہ ہم نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، آئیے ہم قرآن کریم کی ان تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں انہیں اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے ڈر سے، خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہیں اللہ کا خوف وہ نہیں ہے جو کسی لاٹھی بردار کا خوف ہوتا ہے کہ لاٹھی مار دے گا، اللہ کا خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں، یعنی اللہ کہیں جو خالق حقیقی ہیں اور مالک حقیقی ہیں اور منعم حقیقی ہیں، انعامات عطا فرمانے والے ہیں، وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ والذین ھم بآیات ربہم مؤمنون، وہ اپنے رب کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ والذین ھم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو اس کا سانجی نہیں بناتے، شریک نہیں بناتے۔ وہ قادر ہے، بس وہی قادر ہے، جو عبد القادر ہیں وہ عبد القادر ہیں، اور جو قادر ہے وہ قادر ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جب کبھی اللہ کا دیا مال، اللہ فرماتے ہیں ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری یہ خیرات اور ہمارا صدقہ ریاکاری سے پاک ہے یا نہیں، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور بھلائی کو سب سے آگے بڑھ کر حاصل کرنے والے، پا لینے والے ہیں۔ یہ 6 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ 5ویں رکوع کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یقیناً انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ، اللہ نے تمہارے کان بنائے ہیں۔ معزز ناظرین، معلومات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کان ہیں۔ انسان سب سے زیادہ جو بات سیکھتا ہے وہ کان کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ والابصار، اور آنکھیں، اس کے بعد پھر آنکھیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے جو باقی مخلوقات سے تمہیں ممتاز کرتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تم ہمارا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ اللہ نے جو آنکھیں دیں، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آپ اندازہ کیجئے اللہ نے جو زبان دی ہے، یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی اللہ کی نعمتوں کا خیال آئے تو فوراً کہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، چونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس پر اپنی نعمتیں بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔
تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، بتاؤ یہ زمین اور زمین میں جو بستے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اگر تم تھوڑی بہت سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ کہ زمین میں ومن فیہا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ حقیقت میں کس کا ہے؟ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا اور زمین کا حقیقی مالک کون ہے؟ رب عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، آپ ان سے پوچھئے کہ ہر شے کا حقیقی اقتدار اور اختیار، کلی اختیار کس کے قبضے میں ہے؟ وَهُوَ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ ہی ہے یقیناً اس سارے اختیارات کا مالک۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، بھئی کہاں پھر تم دھوکہ کھا رہے ہو اس کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ معزز ناظرین، اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یقیناً نہیں ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ یہ دعا کیا کیجئے، رب اما ترینی ما یوعدون، اے پروردگار مجھے اگر تو دکھائے وہ عذاب کہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے اللہ کہیں مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جن پر تیری گرفت اترنی ہے اے اللہ تو اپنے کرم سے مجھے ان میں کہیں شمار نہ کیجیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کہلوا رہے ہیں۔ اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دیکھیے بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیجئے، بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دیجئے۔ اور عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں کوئی سایہ ہے، کوئی اثرات ہیں، کوئی یہ ہے وہ ہے، ہمارے چھت پہ کوئی چلتا ہے، ہماری چارپائی کے نیچے کوئی ایسے لگتا ہے کوئی موجود ہے، یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ اس کے لیے بہترین دعا جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سکھائی، اور یہ میں عرض کروں گا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98، اس کو روزانہ آپ بھی اللہ سے مانگ لیا کیجئے۔ یہ جتنے بھی خیالات ہیں اور یہ جتنے بھی اس طرح کے وسوسے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ شیطان میرے ارد گرد رہیں، میرے پاس موت کے وقت حاضر ہوں یا میرے ساتھ میرے گھر میں حاضر رہیں۔ یہ بہت عمدہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے پوری امت کو سکھائی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو خونی رشتے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو آپس کے جو ان کے درمیان رشتے ناتے ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جس کا نام عمل، جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کے نیکی والے پلڑے جھک گئے اور بھاری ہو گئے وہ یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار اب ہمیں واپس بھیج
ہم وہ کام نہیں کر سکے جو تو نے حکم دیے تھے اور کرنے چاہیے تھے ہمیں، اب واپس بھیج، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، اور اسی ذلت میں پڑے رہو، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ ہاں میرے جو فرما بردار بندے ہیں جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، آج صبر کی وجہ سے میں ان پر اپنا کرم اور فضل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، ایک بڑی اہم بات جو سورت کے بالکل آخر میں اللہ نے فرمائی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے۔ یہ تمہارا خیال فاسد یقیناً تمہارے لیے نیکیوں کی راہ میں، نیکی بجا لانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تمہیں ہم نے با مقصد پیدا کیا ہے اور تم نے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، یقیناً حقیقی بادشاہ اور حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہی بلند و بالا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ عرش کریم کا مالک بھی وہی ہے۔ اور وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بلاتا ہے، الہ تسلیم کرتا ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب پھر پروردگار کے ہاں ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یقیناً ناشکرے اور کافر فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اور حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ آپ اللہ سے یہ کہا کیجئے، عرض کیا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور یقیناً تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں، اور آغاز بالکل بڑی بلند بات سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، ہم نے کچھ احکام فرض کیے ہیں اور اس صورت میں اتارے ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ان واضح احکام کے ذریعے سے۔ بدکار مرد اور عورت خدا نخواستہ اگر بدکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان پر سزا جاری کرنے میں تمہارے دلوں میں کسی طرح کی کوئی نرمی اور ترس کھانے کا جذبہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ فاسد مواد ہے، جو جسم سے الگ کرو گے تو جسم زندہ رہے گا، باقی رہے گا، اور اگر یہ فاسد مواد جسم میں رہا تو یقینی بات ہے قوم کا جو جسم ہے، قومی جسم، وہ آہستہ آہستہ معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی مذمت کی، اور فرمایا کہ ان کو یا تو اپنی بات ثابت کرنی ہے، لیکن چونکہ وہ بہتان باندھ رہے ہیں لہذا ان پر حد قذف جاری ہوگی، اور وہ 80 کوڑے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کو سزا کے طور پر لگائے جائیں، اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو عمل تم کر رہے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تمہارے لیے پھٹکار کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا تذکرہ ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے ایک غلط الزام دھرا اور اس کے نتیجے میں بہت دشواریاں پیش آئیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو، تو خود اللہ نے گواہ بن کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی خود بیان فرمائی، یعنی اللہ خود گواہ کے طور پر آئے اور آیات نازل فرمائیں کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہر طرح سے پاک دامن ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو پروپیگنڈا تھا اس میں ان کے ایک عزیز بھی شریک ہو گئے تھے، تو ان کی جو مالی معاونت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، اس کو روک لیا تھا کہ اس کو حیا نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا بہتان اور جو پروپیگنڈا ہے اس میں یہ بھی شریک ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وحی نازل فرمائی،
اور فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ جو قرابت داروں کو آپ یہ تعاون کر رہے تھے، مالی تعاون کر رہے تھے، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اور کیا جملہ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب تم لوگوں کو معاف کرنا سیکھو گے اور معاف کرنے کی ادا اپناؤ گے تو یقیناً اللہ کے ہاں سے تم بھی معافی پانے والے ہوگے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں یہاں بیان فرمائی، اور یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام دھریں گے، باقی لوگوں کے بارے میں تو فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہم ان کے دلوں پر، ان کی زبانوں پر، ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور اعضاء ان کے گواہی دیں گے۔ لیکن یہاں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اللہ فرماتے ہیں یہ عزت و ناموس اتنی محترم چیز ہے کہ کل قیامت کے دن جھوٹا الزام دھرنے والے، ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پوری امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ، اگر وہ مالی طور پر غیر مستحکم ہیں اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہوگا پھر نکاح کریں گے، پہلے کاروبار ہوگا پھر نکاح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو، ہم ان کو غنی کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کا حکم تم پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ خود پورا کریں گے۔ معزز ناظرین، 10ویں رکوع کا آغاز معاشرتی آداب سے ہو رہا ہے، اور پہلا ادب یہ بیان فرمایا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے۔ وتسلموا علی اہلہا، اور داخل ہونا ہے تو پہلے گھر والوں کو سلام کرنا ہے، اور اگر گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ فلا تدخلوا حتی یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نے کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے۔ ہاں، ایسے مکانات یا ایسی ہوٹلز وغیرہ کہ جہاں داخلے کے لیے باضابطہ اجازت کی ضرورت نہیں، اس میں یقیناً تم داخل ہو سکتے ہو۔ پھر ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں پست کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پھر عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نگاہیں پست کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا غیر محرموں کے سامنے اظہار نہ کرتی پھریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم فرما رہے ہیں۔ پھر ان نمازیوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو کاروبار زندگی میں تجارت بھی کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، ان کی تجارت ان کو غافل نہیں ہونے دیتی نماز کی ادائیگی سے، اللہ کے ذکر سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دلوں میں ہمیشہ وہ رکھتے ہیں، چاہے وہ کاروبار زندگی میں کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعمالہم کسراب، ان کے اعمال کی مثال صحرا کے سراب کی طرح ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو یقیناً پانی کو موجود نہیں پاتا۔ اسی طرح کفار اپنے اعمال کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر طرح کی اپنی مخلوق کا ذکر کیا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر
جانور، ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں جتنے رینگنے والے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے انسان ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے، اور بہت زبردست انداز سے حکم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یقیناً اسی میں ہی تمہاری ہدایت ہے۔ ہدایت سمٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گئی ہے۔ مسلمانوں کو اگر اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کا اقدامات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ پرائیویسی کے اوقات ہیں جن میں چھوٹے بچوں کو بھی تمہارے کمروں میں نہیں جانا چاہیے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے مناسب لباس جو ہے وہ قدرے اتار کر آرام کرتے ہو۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد ثلاث عورات لکم، یہ ایسے اوقات ہیں جو پرائیویسی کے اوقات ہیں، خاص طور پر ان میں کمروں میں کسی اور کو، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو، نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اجازت دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، اپنے دوستوں کے گھروں میں تم کھانا بے تکلف کھا سکتے ہو، خاص طور پر اللہ تعالیٰ۔ اور لیکن یہ ہے کہ اذا دخلتم بیوتا، جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ، فسلموا علی انفسکم، تو سلام کیا کرو، سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکہ، یہ بڑی بابرکت دعائے خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے۔ السلام علیکم کیا مانے؟ اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا اگر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلا رہے ہیں تو آپ کے بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی دعوت دے رہے ہیں، یہ آپ کا بلانا عام بلانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ اگر ان کی بات کی مخالفت کریں گے تو نتیجتاً کوئی نہ کوئی آفت آ پڑے گی۔ نئی صورت کا آغاز سورہ فرقان کا ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا خود تعارف ہے، بہت خوبصورت تعارف ہے۔ اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ہر شے کو اس نے ایک مقرر تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جن کو تم معبود بنا لیتے ہو وہ تو کوئی چیز پیدا نہیں کر رہے، وہ خود مخلوق ہیں، وہ اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ زندہ کرنے کے اور نہ دوبارہ اٹھانے کے مالک ہیں۔ ان سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہ ہے کہ جناب پورے پہ جائے، کپڑے بھی نہ پائے، جنا او ننگ تڑانگے او ولی اللہ دا، اور کھانا پینا، یہ سارے کام جو ہیں یہ ان کے شایان نشان نہیں، یہ خیال ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا خود جواب دیا ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے پیارے آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، یا الا انہم لیاکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، وکان ربک بصیرا، اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیا واقعتاً ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ معزز ناظرین، اگر یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے، اگر یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ارشاد فرمایا ما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے پیارے، اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اور لوگوں جو تم کام بھی کر رہے ہوتے ہو، جب تم اس کام میں کھبے ہوئے ہوتے ہو، ہم اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کا استحضار، اللہ کا استحضار جس کو نصیب ہو گیا وہ یقیناً فلاح پا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، جب تین سرگوشیاں کرتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، جب 5 سرگوشیاں کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاش ہمیں اس بات کو اپنی عملی زندگی میں پورے یقین کے ساتھ راسخ کر لینے کی توفیق اللہ دے کہ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہاں الحمدللہ 18ویں پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل 19ویں پارے کے مضامین کا بیان کریں گے اور ذکر کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔